الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے آپ میں کوئی سمجھ رکھنے والا، شوق رکھنے والا، ولولہ رکھنے والا کوئی ہے؟ آج ہمارا ٹاپک والنٹیئرزم ہے۔ والنٹیئر، رضاکار، خدمتکار اور خدمت کرنے والا۔ تو اس لیے آج ہمارا موضوع اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ دنیا میں لوگ بہت سے کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے، شہرت کمانا ہے، عزت کمانا ہے، لیکن آج ہم اسلام کی نظر میں، قرآن و حدیث کی نظر میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ والنٹیئرزم کیا ہے۔ ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے یا تمام انبیاء نے آتے ہی سب سے پہلے جو بات کی ہے وہ کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجر ان اجریہ الا علی اللہ، کہ دیکھو میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں اور میرا اجر اللہ پہ ہے۔ جتنے انبیاء آئے، جتنے مبلغین آئے، انہوں نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ دیکھو میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، میرا اجر اللہ پہ ہے، اس کام کا بدلہ مجھے میرا رب دے گا، اس لیے میں جو کر رہا ہوں اس کا صلہ اپنے رب سے مانگتا ہوں۔ اور یہ ہے خدمت انسانیت، یہی ہے رضاکاریت۔ اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہی لیسن ہے کہ آج ہم اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں۔ بلا معاوضہ، بغیر لالچ کے اور اخلاص نیت کے ساتھ آج کا ہمارا مین، اور یہی ایمان کا مظہر ہے، یہی اخلاص کا امتحان ہے، اسی کو رضاکاریت کہتے ہیں۔ رضاکارانہ خدمت ہے کیا؟ رضاکار اصل میں ہے کون؟ یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی ساری مخلوق کی خدمت کر رہا ہے۔ اور اسلام نے کس حد تک موٹیویٹ کیا ہے، کس حد تک اکسایا ہے؟ دیکھیں اسلام نے، آپ بخاری میں پہلی حدیث نیت کے بارے میں ہے کہ آپ اپنی نیت درست کریں، اور نیت کیا ہے کہ میں تو اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میرا مقصد تو صرف اللہ کی رضا ہے، میں تو اللہ کی رضا چاہتا ہوں، یہ نیت ہے۔ اور صرف عبادت کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ آپ اپنا منہ مشرق کی طرف کریں یا مغرب، اس سے کوئی غرض نہیں ہے اوپر والے کو۔ غرض اس بات سے ہے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، عمل صالح کیے ہیں، تو اپنے مال کو خرچ کرو یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، یعنی اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ اب انسان مال خرچ کرتا ہے اپنے جیسے انسانوں پر، پڑوسیوں پر، لیکن اللہ نے اس خرچ کرنے کو کیا کہا؟ یہ میرے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں۔ اور یہی بنیاد ہے رضاکاریت کی، یہی بنیاد ہے خدمت انسانیت کی۔ آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی مجبور ہے، اس کے حالات اچانک تنگ ہو گئے ہیں، اچانک کرائسس کا شکار ہو گیا ہے، وہ آپ سے قرض مانگ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں میں اس کو قرض کیوں دوں؟ تو اوپر والے نے کیا کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اس مجبور آدمی کو قرض حسنا دے؟ سود نہیں، قرض حسنا۔ اور اللہ نے اس نے اپنے اوپر لے لیا ہے کہ جو اس کو قرض دے گا اس نے مجھے قرض دیا ہے۔
اور میں اسے یضاعف لہ اضعافا کثیرا، کہ میں اسے بڑھا چڑھا کے دگنے سے چگنا کر دوں گا۔ قرض وہ اپنے بھائی کو دے رہا ہے، اپنے بانجے کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے کسی غریب انسان کو دے رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ یہ ہے انسانیت سے محبت۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ آپ کسی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، کسی آدمی کو مصیبت میں قرض حسنہ دیتے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ وہ قرض آپ نے اس کو نہیں دیا، مجھے دیا ہے، اور میں تمہارے مال کو دگنا چگنا کر دوں گا، نفع کو دگنا اور چگنا کر دوں گا۔ اور پھر جن لوگوں نے یہ کام کیا، قرض بھی نہیں دیا، بلکہ مہاجرین جب مدینہ پہنچے تو بے سر و سامانی کی حالت میں گھر لٹے ہوئے پیچھے مکے میں چھوڑ کے آئے تھے، ایک تو انصار نے ان کو ویلکم کیا، اگرچہ وہ خود بھی غریب لوگ تھے، زمیندار لوگ تھے زیادہ تر، تو مکے والوں کو، قریش والوں کو انہوں نے ویلکم کیا۔ پھر اللہ کے رسول نے مواخات ان کے درمیان قائم کیا، ایک آدمی کو ایک آدمی کا بھائی بنا دیا، اور وہ اثار و قربانی کی مثال صحابہ کرام نے دی ہے، جو قیامت تک والنٹیرزم کا سب سے بڑا ایسٹ ہے، کہ لوگوں نے آدھا گھر دے دیا، آدھا مال دے دیا، آدھے مویشی دے دیے، آدھا کھیت دے دیا کہ چلیں آپ بھی ہو گئے۔ اور قرآن نے تعریف کی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود بھی تنگ دست تھے، لیکن انہوں نے دوسروں کی یعنی مہاجرین کی جو ضرورت تھی اسے اپنی ضرورت پر کیا دی؟ ترجیح دی، اور پھر اس آدمی کو اپنا سب سے پسندیدہ اور بہترین انسان قرار دیا، جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے۔ ایک آدمی ہے اپنی ذات، سیلفش آدمی ہے، اپنی پر، اپنی فیملی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا اور کہیں نہیں خرچ کرتا، یہ اپنی ذات تک سوچتا ہے۔ لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے جو باقی انسانوں کو نفع دے رہا ہے۔ خیر الناس، سب سے بیسٹ امانگ یو، خیر الناس من انفعہم للناس، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ خود تو نفع سبھی کما رہے ہیں، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے، جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور یہ نفع مالی بھی ہو سکتا ہے، فزیکل بھی ہو سکتا ہے، کسی کی تکلیف، راستے میں سے کسی سے سامان اٹھا لیا، کسی کو ریلیف دے دی تھوڑی سی۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان عبد فی عون الاخی، جب تک آپ اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہتے ہیں تو اللہ اپنے بندے کے پیچھے کھڑا رہتا ہے، اس کی مدد پہ کھڑا رہتا ہے۔ جب تک اپنے بھائی کی آپ مدد میں مصروف ہیں، اس کی پریشانی میں پریشان ہیں، اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے آپ جو بھی صحیح اور کوشش کر رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ وہ اللہ جو اس کائنات کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کے سارے خزانے جس کے پاس ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس وقت تک کھڑا رہتا ہوں جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے لگا رہتا ہے۔ اور پھر یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی اور عربیوں کے ہاں بھی اس چیز کا بہت کلچر ہے کہ کسی بیوہ اور یتیم کی کفالت لے لی، دیکھنے میں چھوٹا کام لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث جو آپ کے سامنے لکھی ہے کہ السائی علی الارمل والمسکین کل مجاہد فی سبیل اللہ، جو آدمی کسی بیوہ کی اور مسکین کی کفالت کرتا ہے، جو آدمی کسی بیوہ کی، کسی مسکین کی کفالت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجاہدین، اللہ کی راہ میں جہاد کے مترادف ہے، جہاد کے برابر ہے، کہ وہ اللہ کے راستے میں جیسے جہاد کر رہا۔ یہ جو انسانیت کی خدمت ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ کام ہے۔ اور پھر یہ جو رضاکاریت ہے اور تزکیہ نفس ہے، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ دیکھنے میں تزکیہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کپڑے دھو کے پہن لیے ہیں، جیسے اس نے ذکر کیا ہے اور من کو پاک کر لیا ہے۔ نہیں نہیں، تزکیہ مال کا بھی ہے کہ اس نے زکوٰۃ نکال کے پاک کر دیا، تزکیہ اس کی فزیکل کا بھی ہے کہ اس نے
اپنی جسمانی عبادت کی اور خدمت انسانیت کی ہے۔ تزکیہ اس بات کا ہے کہ اس نے اپنی روحانی پاکیزگی یعنی لالچ سے، تکبر سے، غرور سے، بغض سے، حسد سے اپنے من کو پاک کیا، اپنی روح کو پاک کیا ہے۔ تو لہٰذا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ قد افلح من تزکا، اور اس کے لیے وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ نماز بہت ضروری ہے۔ آدمی مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی کیے ہوئے کام جاتے جاتے کنواں بنا گیا ہے۔ اگلے 10 سال، 20 سال، 100 سال لوگ اس کنویں سے پانی پی رہے ہیں اور اس کو صدقہ جاریہ مل رہا ہے۔ یہ ہے مخلوق سے محبت، یہ ہے والنٹیئرزم۔ اللہ نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا، بڑی زبردست ہے سورہ بینہ میں، کہ میں نے تمہیں حکم نہیں دیا، میں نے اپنے بندوں کو نہیں حکم دیا مگر اپنے دین کو خالص کرنے کا۔ اور دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ کیا ہے کہ نہ تو میں ریاکاری کے لیے کام کر رہا ہوں، نہ شہرت کے لیے مقصد ہے میرا، نہ میری دنیا سے کوئی لالچ اور ریوارڈ ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ شاید ابوبکر رضی اللہ کے والد چونکہ اسلام نہیں لائے تھے اور بلایا، اور ابوبکر رضی اللہ کو غصے ہو گئے کہ لوگ مضبوط اور پالوان خرید کے لاتے ہیں غلام، اور تم کمزور کمزور غلام خرید کے لاتے ہو، یعنی بلال جیسے۔ اور بالکل چونکہ خریدنے کا مقصد یہ نہیں ہے، خریدنے کا مقصد تو ان کو ظلم سے نکالنا اور اسلام قبول کرنا تھا، لیکن ان کے ابو ان کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ تم تو کمزور کمزور غلام خریدتے ہو، میں دیکھو کتنے تکڑے تکڑے غلام خرید کے لاتا ہوں جو مجھے میرے کام آئیں گے مشکل وقت میں۔ تو اس لیے کہا کہ اپنے دین کو خالص کرتے ہیں اور ان کا دنیاوی کوئی لالچ اور مقصد نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا کے۔ اب قرآن مجید کی سورہ حج ہے، اور فَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے، تم خیرات سے کام کرو، بلائی کرو۔ یہ بلائی کیا ہے؟ خیر کیا ہے؟ اس کے بہت وسیع المانی لفظ ہے کہ خیر کا کیا مطلب؟ خیر خواہی ہے، اپنے بھائی کی خیر خواہی ہے، اپنی خیر خواہی ہے، لوگوں کی خیر خواہی ہے، بھلا کرنا ہے انسانوں کے ساتھ، جنات کے ساتھ، اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ، جس کسی کے ساتھ آپ بھلا کر سکتے ہیں آپ کریں۔ لہذا یہ بھلائی کرنا، یہ والنٹیئرزم ہے، یہی اسلام ہے، یہی رضاکاریت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ دہا کے اندر اللہ نے 3 نصیحتیں کی ہیں، اور ظاہراً تو رسول اللہ کو کی ہے لیکن پوری انسانیت کو کی ہیں کہ یتیم کو مت جھڑکو اور مانگنے والے پر غصے مت ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ مستحق ہو سکتا ہے بھوکا ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس کے حالات کیا ہیں، تمہیں کیا پتا کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا اس کے حالات کیا ہیں اور اس نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ تو اس لیے تم ظاہر مت دیکھو۔ تو 2 چیزوں سے منع کیا کہ دیکھو تم کسی مانگنے والے پر اور کسی یتیم پر غصے مت ہو جاؤ۔ حالانکہ غصے تو آپ اپنے رشتہ دار پہ، اپنے مسکین پہ، پڑوسی پہ، کسی غریب انسان پہ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کو اس بات سے سخت ناراضگی ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اور پھر یہ جو دوسروں کو آسانی پیدا کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مومن کی تکلیف دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی تکالیف کو دور کر دے گا۔ کتنا بڑا صلہ ہے کہ آج میرے پاس 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، جوانی ہے، خون ہے، آج میں اگر کسی کی تھوڑی سی تکلیف دور کر دوں، چھوٹا سا کام، راستے میں سے کوڑا اٹھا لیا، راستے میں سے کسی کا سامان اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیا، چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے، آج میں اگر کسی کے کام آتا ہوں، اللہ نے کہا کہ میں قیامت کے دن جہاں کوئی کسی کو باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیوی خامند کے کام نہیں آئے گی، کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ نے کہا میں تیری تکلیف دور کر دوں گا اگر دنیا میں تو انسانوں کی تکلیف دور کرنے میں مصروف ہے۔ اس لیے بلا معاوضہ، بغیر لالچ کے جو خدمت ہے وہ اصل میں اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ،
یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو نیک لوگ ہیں، یہ جو اللہ کے بندے ہیں، یہ جو مومنین ہیں، یہ جو مال خرچ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ناسمجھ ہیں لوگ. دوسرے بزنس مین ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو یار سارا مال ادھر لگا دیا، اگر اس کا مال خرید کے لاتا تو اس کو زیادہ نفع ہو جاتا، لیکن نہیں، ایسے نہیں لگا رہے. ان کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. وما تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. وجہ اللہ، سامنے کیا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کا فیس، اللہ کے چہرہ. اس لیے جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور پھر یہ جو والنٹیئرزم کی بنیاد ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ نے کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم خود نہیں نکالے گئے. بڑی زبردست بات ڈاکٹر صاحب کرتے ہوتے ہیں، ڈاکٹر مشتاق احمد مانگر صاحب، کہ زلزلہ ہوا ہے، فلڈ آیا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں اپنے گھروں کی طرف، اور ہم کس لیے ہم رضاکار نکلے ہیں الخدمت کے، اور وہ تکلیف کی جگہ پہ پہنچ رہے ہیں کہ کسی کے کام آ جائے. خود نہیں نکلے. اللہ نے کہا تم بہترین لوگ ہو، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین لوگ ہو، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے نکالا گیا ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن تمہیں کنتم خیر امہ، تمہیں امت کے سب سے بہترین لوگ قرار دیا ان کو، جنہیں نکالا گیا ہے کس کے لیے؟ کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں. الخدمت میں میری ملاقات کل ایک مینیجر صاحب نے ہوئی، انہوں نے کہا میں جو اسمال کائنڈنس کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا پہلے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہیں، تو کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اگنور نہ کریں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف میں ہے، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ، کسی معروف، کسی نیکی کو آپ حقیر مت سمجھیں. اگرچہ تم مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی کو مل لو، لِوَجُوهِ الْبَشَرِ، مسکراتے چہرے کے ساتھ کسی کو ملنا یہ بھی ایک نیکی ہے. اور اخاک بوجہ طلق، مسکراتے چہرے کے ساتھ اگر کسی کو ملنا ہے، دیکھنے میں چھوٹی سی نیکی لگ رہی ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کو آپ اگنور نہ کریں، اس کو آپ معمولی نیکی مت سمجھیں. ولا تحقرن، کسی نیکی کو بھی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، دیکھو یہ نیچے والی آیت جو ہے، کہ جو ذرے کے برابر تم نیکی کرو گے یہ تم پلڑے میں نظر آئے گی، اور کل تمہیں دیکھ کر مسکراؤ گے کہ دیکھو یہ چھوٹی سی نیکی تھی، جاتے جاتے میں نے کہا یار چلو یہ بھی کر لیتا ہوں، اور آج وہ آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہے، جسے دیکھ کر تمہیں اطمینان قلب مل جائے گا. جیسے قرآن نے سورۃ البلد کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا. آپ نکلے ہیں گھر سے، مثال کس کی دینے لگاؤں؟ بہت اولو العزم رسول حضرت ابراہیم کی مثال علیہ الصلوۃ والسلام کی دے رہا ہوں. عادت تھی جب بھی کھانا تیار ہوتا تو دروازے سے باہر نکل جاتے اور تلاش کرتے کوئی آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ کھانا کھا لو. اکیلے کھانا کھانا انہیں پسند نہیں تھا، کہ کوئی بھی کھانا مل جائے اسے پکڑتے، ساتھ لا کے دونوں مل کے کھانا کھا لیتے. تو ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے. تو ایک دن ایک آدمی، بزرگ آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا، اسے لایا اور اس کو ساتھ کھانے کے لیے بٹھا دیا. کھانا کھاتے کھاتے اچانک اس سے پوچھا بھائی صاحب آپ اوپر والے کو، اللہ کو مانتے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں مانتا، کسی خدا کو نہیں مانتا تمہارے. تو پھر کیا ہوا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہوا اور بندہ اٹھ کر چلا گیا. اللہ نے فرشتے کو بھیجا، 80 سال سے وہ مجھے نہیں مانتا، میں اسے کھانا کھلا رہا ہوں، اے ابراہیم تیرے در پہ آیا تھا، تو نے اسے کھانے سے کیوں منع کیا؟ دوڑے ابراہیم علیہ السلام اور اس کو پکڑ کر واپس لایا اور پھر کھانا کھلایا، اگرچہ کافر تھا. تو کھانا آپ مسلم ہو، نان مسلم ہو، کافر ہو، اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو، جانور ہو، کتا ہو، بلی ہو، کسی چیز کو بھی آپ کھانا کھلا سکتے ہیں. اور جو کھلائیں گے، آپ سوچتے ہیں آج کل میڈیا کا دور ہے کہ بھائی میں نے تصویر ہی نہیں لگائی، سوشل میڈیا پہ اپریسیشن ہی نہیں ملی، کسی نے لائک ہی نہیں کیا. نہیں نہیں نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں ہے. جو بھی آپ نیکی کریں گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ،
एक राई के दाने के बराबर भी आप अच्छा करेंगे तो अल्लाह उसका अजर देगा, आपके नामे अमाल में शामिल कर दिया जाएगी। कुरान में कोई 20 दफा अल्लाह ने कहा है कि वो किसी का छोटी सी छोटी नेकी को भी जाया नहीं करेगा। लेकिन जब हम नेकी करने के लिए निकले हैं, मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए निकलते हैं, अच्छा अपना पुराना जो ज़हन बना हुआ है, कल्चर बना हुआ है कि यार पुराने कपड़े अलग रास्ते में दे दिए, पुरानी चीज़ें दे दी, बेकार चीज़ें दे दी, बस मेरे काम की नहीं है यार, किसी के काम आ जाएगी, नहीं। अल्लाह ने कबूलियत के लिए शर्त क्या रखा है? चौथा पारा पहली आयत, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक नेकी के दर्जे को पहुंच ही नहीं सकते जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में ना दो। जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में नहीं दोगे, अल्लाह ने कहा तुम नेकी के उस मकाम तक पहुंच ही नहीं सकते हो। तो ये चौथे पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्र, तुम नेकी हासिल कर ही नहीं सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज, अपने बेटे के लिए नए कपड़े खरीदे हैं, गरीब को भी नए कपड़े खरीद के दो। खुद अच्छा खाना खाया है, गरीब को भी अच्छा खाना खिलाओ। क्यों बचा हुआ सालन और बची हुई चीजें उसको दे रहे हो? चलो नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बेस्ट ये है कि तुम अच्छी चीज मुसाफिर को दो, अच्छी चीज मेहमान को खिलाओ। लेकिन खिलाने के बाद ना तो एहसान जतलाना है और न जलील करना है, लिवजहिल्ला खिलाना है। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्ला। ये जो ईमान वाले हैं, ये जो वॉलंटियर हैं, ये जो खिदमत करने वाले लोग हैं, ये लोगों को खाना खिलाते हैं अल्लाह की रजा के लिए, वोट के लिए नहीं खिला रहे, ना कोई और उनसे मजदूरी कराने का प्लान है। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकूरा, ना रिवार्ड मांगते हैं वला शुकूरा, और ना थैंक यू का मुतालबा करते हैं कि जनाब हम आपको खाना खिलाते हैं, आप उठकर एक छोटी सी वीडियो बनाएं, हमें शुक्रिया अदा करके बताएं कि जनाब आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे खाना खिलाया। नहीं नहीं नहीं, जो ईमान वाले हैं जब खाना खिलाते हैं ना दिखलावा करते हैं, ना अजियत पहुंचाते हैं, और ना ही उससे ये शुक्रिया का मुतालबा करते हैं, और ना ही रिवार्ड मांगते हैं कि चल निकाल पैसे, या चल अब कल मैंने तुझे खिलाया था परसों तूने मुझे खिलाना है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाते हैं, सिर्फ लिवज हिल्ला, सिर्फ लिवज हिल्ला। और फिर फरमाया कि ये जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसका कंसेप्ट की बुनियाद इस आयत पर है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर, कि तुम में से एक ग्रोह होना चाहिए, कुछ लोगों को खैर की तरफ बुलाए, इंसानियत की खिदमत की तरफ बुलाए, लोगों के लिए भला करने के लिए बुलाए, नेकियों का हुक्म दे, खिदमत का इन्वायरमेंट बनाए, खिदमत का माहौल बनाए। तो ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं बनी, इसकी बुनियाद किस पे है? वलतकुम मिनकुम उम्मा, तुम्हारे दरमियान एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए, यदूना इलल खैर, लोगों को खैर की तरफ बुलाए। और फिर फरमाया कि तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है इस काम के लिए। और फिर जहां ईमान वालों की खूबियां बयान की हैं, वहां सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, यानी अल्लाह के लिए गरीब और मस्कीन को खाना खिलाना सदका है। और अल्लाह ने तारीफ की है मोमिन मर्दों की और मोमिन औरतों की जो सदका करने वाली है। इस बात को जरा समझने की कोशिश करें कि अल खल्क़ु इयालुल्लाह, मखलूक खुदा का कुंबा है। अल खल्क़ु इयालुल्लाह है, मखलूक खुदा का कुंबा है। जो मखलूक से मोहब्बत करेगा, उन पे खर्च करेगा, अल्लाह का महबूब हो जाएगा। आप चाहते हैं कि अल्लाह के पसंदीदा यानी मोहसिनीन बन जाएं, अल्लाह के मोहसिनीन बन जाएं, अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएं, आप ये चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो ये मखलूक खुदा का कुंबा है। ये आपको जो परिंदे नजर आ रहे हैं, चिड़ियां नजर आ रही हैं, ये जो जानवर नजर आ रहे हैं, ये जो हर तरफ जो भी मखलूक नजर आ रही है, यहां तक कि एक नबी ने चिमटियों के घर में आग लगा दी। बनी इसराइल के एक नबी थे, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा और कहा कि जाओ और उस नबी को ये बता दो कि ये मेरी मखलूक है और इसको मैंने पैदा किया है, और क्यों आपने इसको तकलीफ पहुंचाई है। ये मेरी सना बयान कर रही थी जो तुमने बंद कर दी। तो इसलिए ये जो खुदा की मखलूक है, खुदा का कुंबा है, उसका ख्याल रखना है। बी केयरफुल अबाउट द क्रिएशन, हर चीज जो अल्लाह ने पैदा की है उसका ख्याल रखें।
پھر یہ دوبارہ یہ بات آئی ہے من کانا فی حاجت اخیہ، جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں مصروف ہے۔ بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، آج تھوڑا سی بات لمبی ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کی حدیث ہے کہ گھر کے کاموں میں اپنے اہل خانہ کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی حنات اہلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضاکرانہ طور پر اپنے گھر میں اپنی وائف کے ہاتھ کاموں میں، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اور پھر دشمن کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے کہ جب طائف کے شہر میں جب اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیں میں ان کے اوپر کوہ طور کا پہاڑ الٹا دیتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یہ قوم جاہل ہے، اے اللہ تو یہ نہیں سمجھتے لہٰذا ان کو چھوڑ دو۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم فالور ہیں، جن کا نام لیوا ہیں، ان کے بارے میں اللہ کی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت اللہ رحمت للعالمین، ہم نے تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اگر امام رحمت والا ہے، جب آپ کو رحمت بنا کے سارے جہان کے لیے بھیجا ہے، تو آپ کی مخلوق، آپ کے فالور، آپ کے غلام، آپ پر ایمان لانے والے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں اور دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو اس لیے رحم کرنا ہی اسلام کا تقاضا ہے۔ لہذا رضاکرانہ خدمات، آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایمان کا اظہار بھی ہے، اخلاص کا ثبوت بھی ہے، اور قرآن و سنت میں اس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے آئی ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیسن ہمارا خدمت انسانیت کے حوالے سے۔ آپ ایز اے رضاکار اللہ کے کارکن بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اس کی طرف سے اس کی مخلوق کے خادم بن جائیں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ جی اوپن ہے، اوپن فورم ہے، آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی سوال ہے، اینی کوسچن۔ سر میرا ایک کوشچن ہے کہ جی ان جی سمپل پر کہ آج کے دور میں نوجوان رضاکار جو خدمت انسانیت ہے یا والنٹیرلی ہے، اس کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں آج کے دور میں، مطلب کہ بیزی آج کے لائف دور ہے؟ میں ایز اے والنٹیئر آپ کسی آرگنائزیشن کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، لیکن کوئی 20 کام ہیں ایز اے والنٹیئر آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا میں ریسنٹلی یہ مالاکنڈ گیا تھا، تو ہمارے ایک رضاکار نے کہا میں اور میری وائف ہر جمعے کو مسجد کو دھوتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں؟ دنیا میں اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے ہیں، اور ان میں ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے ابراہیم اور اسماعیل کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ اللہ کے گھر کی صفائی کیا کریں، نماز پڑھنے والوں اور طواف کرنے والوں کے لیے۔ میں نے کہا آپ اتنا بڑا کام کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جو بہت بڑے انبیاء، مطلب دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، لیکن مقام محمود پہ جو جن کو مقام ملا ہے، 7 آسمانوں کے اوپر مقام محمود جتنا بڑا رتبہ ابراہیم کو ملا ہے، تو ان کے ذمہ اللہ نے کہا تھا کہ اے ابراہیم آپ اور اسماعیل مسجد کی صفائی کیا کریں۔ بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے کوئی 20 کام ہے خدمت انسانیت کے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جاتے ہوئے ایک بیوہ سے وزن اٹھا لیا اس کا، اور اس کا وزن اٹھایا جو گالیاں دے رہی تھی، برا بلا کہہ رہی تھی، تو پھینکا نہیں ہے، پھر بھی منزل تک پہنچایا، اور آخر میں بتایا کہ جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں وہ میں ہی تو ہوں۔ اس لیے بہت سے کام ہیں، آپ جب سوچیں گے تو بہت کام ہے۔ اور کوئی سوال نہیں؟ اینی کوسچن؟ جی سر، السلام علیکم، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سیشن دیا، اور میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں
کہ نا بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو والنٹیئر ورک کرنا چاہتے ہیں، لیکن نا ایسا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کا نا جانے کے لیے پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے انہیں کہ وہ جوائن کریں، تو وہ گھر بیٹھے وہ کہتے ہیں ہم جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پہ ہم آن لائن سیشن یہ ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں، کیا وہ اس سے اٹینڈ کر سکتے ہیں، یا پھر پیرنٹس کو کس طریقے سے کنوینس کریں کہ وہ اسے جوائن کریں؟ آن لائن سیشن بھی کر سکتے ہیں، اور پھر یہ تو والنٹیئرزم تو اصل میں خدمت انسانیت ہے، اور وہ گھر بیٹھ کے بہت سے خدمت، میں چھوٹی سی اگزامپل دوں، آپ چھوٹا سا ایک پارٹ رکھیں جس میں پرندوں کے لیے کچھ چیز رکھ لیں، پانی رکھ لیں باہر، کتنا چھوٹا سا کام ہے، یہ بھی خدمت ہے، یہ بھی بڑا کام ہے۔ اور پھر آن لائن سیشن ہمارے مسلسل ہوتے رہتے ہیں، آپ ہمارے نیٹ ورک کو جوائن کریں، ہمارے جو والنٹیئر مینجمنٹ سسٹم ہے اس کا لنک میں گروپ میں شیئر کرتا ہوں، آپ اس کو جوائن کریں، اور اس پہ مسلسل کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی، اویئرنیس کے حوالے سے بھی مختلف پروگرامات ہوتے رہتے ہیں، آپ اسے جوائن کریں انشاءاللہ تو ضرور اس کا فائدہ ہوگا آپ کو۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سر میرا بہت انٹرسٹ ہے والنٹیئر ورک میں، اور نا میں نے اپنے سراؤنڈنگ میں نا ایسے دیکھا ہے کہ مطلب جیسے سوسائٹی نا بہت نگلیکٹ کرتی ہے ایسے لوگوں کو، تو میں چاہتی ہوں ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ جیسے یہاں پہ ایک لیڈی رہتی ہیں، وہ نا بول نہیں سکتی، اور ان کی نا اسٹل ابھی شادی نہیں ہوئی، تو ایسے لوگوں کو نا بالکل سوسائٹی نگلیکٹ کر دیتی ہے، ان کی بھی مطلب نیڈز ہوتی ہیں، ان کا بھی خیال کیا جانا چاہیے۔ ہاں، اور اس ایک میں آپ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے آپ جی اس کے لیے فنڈ ریزنگ کریں، اس کے لیے ایک پروجیکٹ بنائیں، ٹھیک ہے، اور پلان بنائیں کہ کیا کیا ہیلپ آپ اس کی کر سکتی ہیں نا، لیکن آپ اکیلے نہیں کر سکتی، اس کے لیے اپنے ہم ذہن لوگوں کو اکٹھا کریں، ایک والنٹیئر نیٹ ورک کا حصہ بنیں، تو آپ اس کی زیادہ مدد کر پائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس حوالے سے سوچ کے پھر آپ مجھے میسج کریں، اور خدمت کے حوالے سے اگر کچھ ہو سکے گا تو میں ضرور اس حوالے سے آپ کی جی رہنمائی کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ جزاک اللہ۔ ایک فیملی ہے، وہ جیسے آپ نے یتیم اور مسکین کے بارے میں ہائی لائٹ کیا، یہاں پہ ایک فیملی ہے وہ یتیم ہے، تو وہ نا کوئی 23-24 کی ہوگی وہ گرل، اور وہ نا مطلب سوسائٹی میں ایسی پھرتی ہے، اور لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور اس کے پیرنٹس نہیں ہیں، بس اس تو ملک لوگ میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک میں کچھ 40 لاکھ یتیم بچے اور بچیاں ہیں، اور جی کئی بچے ایسے ہیں جو ڈیروں سے کاغذ چنتے ہیں، اور یہ اصل میں ہماری سوسائٹی کا اور حکومت کا بنیادی فالٹ ہے، بنیادی ذمہ داری تو حکومت کی ہے، لیکن حکومت ایسا نہیں کر رہی، تو یہ میری اور آپ کی اور سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ بھلا سوچیں، ان کی فیملی کو توجہ دلائیں، انہی کی فیملی میں بھی امیر لوگ موجود ہوں گے، آپ تھوڑی توجہ دلائیں گی تو انشاءاللہ ضرور اس میں بہتری آئے گی۔ میں نے اس کی ریسرچ کی ہے، تو مجھے پتا چلا کہ نا ان کی جو سسٹر ہے ان کو ایک دفعہ ڈائیورس ہوئی، اور ان کی پھر ایک چھوٹی بیٹی ہے، اور پھر انہوں نے دوبارہ شادی کی، ان کو دوبارہ ڈائیورس ہو گئی، اور ان کی بہرحال وہ اپنی کسی کا پرسنل میٹر ہے، اس کو آپ پبلک میں ڈسکس نہ کریں، بہت شکریہ، اور بہرحال یہ کہ کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے تو ضرور کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو سر میں آپ کو اس کے لیے اپروچ کروں، الخدمت ان کی ہیلپ کرے گی؟ آپ پورا کیس اسٹڈی بنائیں، آپ پھر شیئر کریں، پھر اس کو انشاءاللہ ضرور ہم اس پہ غور کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ بس سر بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ خیر جی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ ہم خدمت انسانیت میں کچھ اہم رول ادا کریں، اور کوئی سوال نہیں ہے تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وما توفیقی الا باللہ، جزاکم اللہ خیر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔